جو موجودہ آرمی چیف ہے یہ عام طور پر پبلک انٹریکشن سے گریز کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. مثال کے طور پر انہوں نے کبھی وہ جو باجوہ صاحب کی عادت تھی کہ رات کو بیٹھے ہمیں گپے لگ رہی ہیں ہوئے تو تیری کتنی تنخواہ ہے یہ وہ یاری دوستی بیک سلیپنگ ٹائپ وہ کوئی ایسا نہیں. عرصہ ہوا اب تو نے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اگر بہت کوشش کریں بہت بہتاب رہتے ہیں تو ان کو پیغام یہی آتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ضرورت ہے تو ڈی جی آئی ایس پی آر سے مل لیں. اچھا اینی وے میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسی شخصیت جن کو یعنی پبلک فورمز پہ بولنے کا اتنا شوق نہیں ہے وہ جب ایک کمپریہنسو تقریر فرماتے ہیں تو اس کے لیے یہ ٹائمنگ کیوں آج کیوں افغانستان کے ساتھ ہمارا قضیہ بہت دنوں سے چل رہا ہے. آپ شاید مسئلہ نہیں آج تھی علماء نیشنل علماء کنونشن. نیشنل علماء کنونشن کا اہتمام ہوا نا. ظاہر ہے اس کے لیے کافی دنوں سے تیاریاں ہو رہی ہوں ہے نا. اچھا اب اس کنونشن کے ذریعے پیغام دینا مقصود ہے نا. ایک اہم پیغام دینا مقصود ہے کہ آپ اس لیول سے وہ پیغام دے رہے ہیں اور اتنے سخت الفاظ پہ دے رہے ہیں. میں یہ سوال کر رہا ہوں دوبارہ آپ سے کہ وائی ٹوڈے. بھائی یہ کلیئر کر دیا نا کہ اگر اب وہ دہشت گرد جو پاکستان میں کارروائی کرتے ہیں وہ افغانستان میں ان کے اگر بیس کیمپ ہوں گے ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے. اور میں یہ سمجھوں کہ یہ کلیئر میسج آج دیا ہے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے. اور اس بات کا حوالہ آپ نے یہ آپریشن جو ہے اسٹریٹجی ضرب استحکام والی عزم استحکام والی اس میں ایک پورا سیکشن ہے کہ اگر افغانستان میں ہوں گے تو ہم وہاں بھی ٹارگٹ کریں گے. دیکھیے آپ اس پر بات 6 مہینے پہلے کر چکے ہیں. ارے بھائی وہ میری پوزیشن اس وقت بھی تھی آج بھی ہے کیونکہ میں نے افغانستان کو 1980 کی دہائی سے کور کرنا شروع کیا ہے اور وہاں کے جتنے بھی متحارب گروپس تھے ان سب کے ساتھ جتنی بھی ایک نوجوان رپورٹر ہوتے ہوئے آپ رسائی آپ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کی اس پہ تگودی کی جان کی. میں تو پہلے دن سے اس بات پہ اٹکا ہوا ہوں کہ ناک کو یوں پکڑو یا یوں پکڑو. میں نے اسی شو میں کہا تھا آپ کو کوئی نہ کہیں افغانستان میں ٹارگیٹڈ آپریشنز کرنا پڑیں گے. ٹھیک. اب اس تقریر میں اور بھی بہت سارے پہلو ہیں جو میرا خیال ہے کہ ہمیں ان کے زیادہ اہم تو یہی ہے نا. میں دیکھو یہ تو آئی تھنک کہ یہ پہلے سے جب تیاریاں ہو رہی تھیں کانفرنس کی تو یہ پیغام دینا تو مقصود تھا. ایک غالباً ڈومیسٹکلی داخلی طور پر یہ پیغام دینا بھی مقصود ہو سکتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حال ہی میں دوبارہ ایک انتہائی حساس اور لوگوں کے لیے بہت بڑا جذباتی ہمارے ہاں کے خلق خدا کے لیے ایک مسئلہ اٹھا کر ایک اس کی کوشش ہو رہی ہے. اسی لیے وہ فقرہ آیا کہ جناب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ جس کی طرف آپ ایک توجہ کر سکتے ہیں پاکستان میں. نہ وہ تحریک کا نام لینا چاہتا ہوں نہ ان کا افراد کا نام لینا چاہتا ہوں اور کن پہ مدعا ڈالا جا رہا ہے اس کا بھی میں ذکر نہیں کرنا چاہتا. لیکن ایسی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ شیپس بن رہی تھیں کہ ایک نظر بظاہر تیاری ہو رہی تھی کہ اگر آپ اس حساس مسئلے کو اٹھا کر اگر آپ کسی طرح کا کوئی اسی لیے فساد پہ لرز اور یہ وہ اس ٹائپ ٹھیک ہوگی نا بات. انہوں نے بلکہ فساد کا حوالہ دیا کہ فسادیوں سے. اور اس کے علاوہ ایک آپ کو پتا ہے کہ بہرحال اس کو ہم اس طرح ڈسکس نہیں کر پائے ہیں. کچھ شاید لوگ بھی ظالم سن کچھ سانو مرندہ شوق نہیں سانو مرندہ شوق اب نہیں رہا ورنہ جان پہ کھیل جاتے. تو ایک بلوچستان میں بھی بہرحال ایک بہت دنوں سے ایک مسئلہ چل رہا ہے گوادر. یہ تو سیٹلمنٹ اس پہ ہوئی ہے میرا خیال. ابھی تو گفتگو ابھی کل ڈاکٹر مالک کو انگیج کیا گیا ہے بہرحال. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ لاسٹ منٹ اس تقریر میں کچھ ایڈیشن ہوئے ہیں. یہ میرا خیال ہے میں انٹائرلی غلط ہو سکتا ہوں. ریٹن نہیں پڑھا مطلب. ارے بابو میں بات کہہ رہا ہوں کہ بہرحال ایک ٹاکنگ پوائنٹ تو ذہن میں ہوں گے نا کہ آپ
جو عموماً کتراتے ہیں، اگنور کرتے ہیں کوئی پبلک پوزیشن آرٹیکولیٹ کرنے کی، جب آپ ایک پبلک میں جا رہے ہیں، کنونشن میں جا رہے ہیں، تو آپ نے یقیناً کو ٹاکنگ پوائنٹ تو بنائے ہوں گے مائنڈ نا، میں سوچ ہی ایسے تو نہیں بندہ کہ آف کورس